سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون اس آیت مبارکہ کے متعلق گزشتہ درس میں وزن کے متعلق، میزان عمل کے متعلق گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے کہ قیامت کے دن وزن کا ہونا، میزان عمل کا قائم ہونا، ہر انسان کے اعمال کا تولا جانا، یہ حق ہے۔ کہیں بے شک، ہمارا اس پہ ایمان ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ اس کی 3 صورتیں اور شکلیں احادیث کی روشنی میں گزشتہ درس میں عرض کی گئی۔ یا تو خود اعمال کو کوئی شکل دے کر ان اعمال کو تولا جائے گا، یا جن دفتروں میں، جن کاغذوں اور رجسٹروں میں اعمال لکھے جاتے ہیں ان کو تولا جائے گا، یا خود صاحب عمل انسان کو تولا جائے گا، اور یہ سب روایات میں موجود ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات یہ آئی کہ کسی شخص کے نامہ اعمال میں نیک عمل والا پلہ ہلکا ہو جائے گا، تو اس کے ترازو میں ایمان کی ایک پرچی رکھی جائے گی، کلمہ طیبہ کی ایک پرچی رکھی جائے گی، تو اس کے سارے بد عملوں کے رجسٹر ہوا میں اڑنے لگیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب ایک ایمان کا اتنا وزن ہے کہ وہ سارے اعمال پر بھاری ہو جاتا ہے، تو پھر اعمال کے تولنے کا کیا فائدہ؟ جو ایمان والے ہیں وہ تو ویسے ہی ہر عمل میں بھاری ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، سب کہیں الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اس کے جواب میں علماء نے یہ لکھا ہے، حدیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ وزن اعمال 2 دفعہ ہوگا۔ ایک دفعہ ایمان اور کفر کو تولا جائے گا کہ اس میں ایمان کی کیا سطح ہے، اس سے کافر الگ ہو جائیں گے، ایمان والے الگ ہو جائیں گے۔ پھر دوسری دفعہ میزان عمل ہوگا تو اس میں مومنوں کے نیک اعمال کو تولا جائے گا۔ اس طرح تمام احادیث اپنی اپنی جگہ پر بالکل صحیح فٹ آ جاتی ہیں۔ اب کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا وزن میزان عمل میں بہت زیادہ ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، سب سے پہلے جو چیز میزان عمل میں رکھی جائے گی، سب سے پہلے
وہ انسان کا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر وسعت کے مطابق خرچ کرنا اور ان کے ساتھ محبت، نرمی اور اخلاق کا برتاؤ کرنا سب سے پہلے میزان عمل کے اندر یہ رکھا جائے گا۔ بعض اوقات بندہ دوستوں پر خرچ کرتا ہے، لوگوں کو بعض اوقات صرف اس لیے کہ میں پتہ چلے کہ میں جناب بڑا ہی ملنسار ہوں، لیکن گھر اس کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میزان عمل میں انسان کے اپنے گھر کا جو برتاؤ، گھر والوں پہ جو خرچ ہے اس کو تولا جائے گا۔ میں آپ سب اس معاملے میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہماری صورتحال کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے جب نامہ اعمال کو تولتے ہوئے دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ برے اعمال کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو رہا ہے، سیاہکاریوں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے، وہ پریشان ہوگا۔ تو اچانک ایک بادل نما چیز کہیں سے اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے نیک اعمال کے پلے میں آ کے لگے گی، اس کے نتیجے میں نیکیوں والا پلہ جھک جائے گا اور وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ جب وہ پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ تیری تبلیغ ہے، تیری تعلیم ہے، تیرا واعظ و نصیحت ہے جو تو دوسروں کو کیا کرتا تھا۔ تیرے اندر عملی اعتبار سے کمی کوتاہی تھی، لیکن تیری وجہ سے کتنے لوگ نیک اعمال پہ لگے، ان کا ثواب بھی اللہ نے تیرے کھاتے کے اندر ڈال دیا۔ مفہوم حدیث یہ ہے۔ اس لیے تعلیم، تبلیغ، دوسروں کو کہنا سننا، یہ سلسلہ مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت کے دن علماء کے کلموں کی سیاہی کو اور شہداء کے خون کو، علماء جن کلموں سے علم کی خدمت کرتے ہیں اس سیاہی کو بھی، شہداء کے خون کو بھی تولا جائے گا اور میزان عمل میں علماء کی کلموں کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا ان کے علم کی خدمت کی وجہ سے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، ہم سب کہہ لیں سبحان اللہ، پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا آدھے میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا جب اس کے ساتھ بندہ الحمدللہ کہتا ہے، سب کہہ لے الحمدللہ، فرمایا پھر پورا میزان عمل بھر جاتا ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث مبارک اکثر آپ اختتام بخاری پہ مدارس میں سنتے رہتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس میں فرمایا گیا کہ کلمتانی، دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتانی علی اللسان، جو زبان پر بڑے ہی ہلکے پھلکے، یعنی ان کے پڑھنے میں زیادہ مشقت نہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ان کا بہت بوجھ ہے، بہت بھاری ہے۔ اور فرمایا حبیبتان الی الرحمن، وہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، یعنی ان کے پڑھنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارے مل کے پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور میرے عزیز دوستو، سب سے زیادہ وزنی چیز جو میزان عمل میں سب سے بھاری چیز میزان عمل میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن
میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز وہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان جی کرتا رہے، بلکہ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ برتاؤ اور معاملہ صاف رکھے، کسی کو دو نمبری نہ کرے، کسی کو ٹھگی نہ لگائے، کسی کو فراڈ نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ جو بھی عمل کرے صاف ستھرا اور کھرا عمل کرے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملن اور اپنے کلام کو اور اپنی زبان کو، اور اسی حدیث مبارک میں فرمایا کہ سب سے زیادہ وزنی چیز اچھا اخلاق اور زیادہ خاموش رہنا، زیادہ خاموش رہنا۔ جو بندہ جتنا زیادہ باتیں کرے گا اس سے اتنی زیادہ غلطیاں ہوگی، اس لیے فرمایا اچھا اخلاق اور زیادہ خاموش رہنا یہ میزان عمل کے اندر سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز ہے۔ اور میرے محترم دوستو، جتنا بھی انسان بڑے سے بڑا عمل کر لے، بڑے سے بڑا عمل، جب تک اس میں دو چیزیں نہیں ہوں گی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جب تک دو چیزیں نہیں ہوں گی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک چیز اخلاص ہے، دوسری اتباع سنت ہے۔ کسی بھی عمل میں آپ نے نماز پڑھی ہے، اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں، میرے اندر اخلاص نہیں، ریاکاری، دکھلاوے، نام و نمود، شہرت، بلے بلے یا کسی بھی اور جذبے سے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نماز بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت، نماز پڑھی، اخلاص بھی پورا ہے لیکن سنت کے خلاف پڑھی ہے، خلاف سنت عمل ہوگا تو اس عمل کا رتی بھر بھی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اندر یہ میزان عمل کو بھاری کرنے والے اعمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، وزن کا ہونا قیامت کے دن یہ حق اور سچ ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے برے اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا اور نیک اعمال کا پلہ ہلکا رہ گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان اور دھوکے میں مبتلا رکھا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس طرح کہ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ہمارے قرآن کی آیتوں کو ٹھکراتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ ظاہر ہے جو بالکل انکار کرے گا وہ تو کافر ہوگا، اس کا تو کفر کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ جو انکار نہیں کرتا، مانتا ہے لیکن عملاً اپنی زندگی میں بھی نہیں لاتا، سب مانتے ہیں قرآن حق اور سچ ہے لیکن وراثت کی تقسیم کے وقت قرآن کا اتباع نہیں کرتے، اور سب مانتے ہیں کہ قرآن کریم حق اور سچ ہے لیکن اپنے تجارتی معاملات میں اپنی مرضی کرتے ہیں، تو میرے عزیز دوستو یہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ ظلم ہے، قرآن کی آیتوں کے ساتھ ظلم ہے۔ قرآن کریم نے کسی بھی مسلمان کے نکاح کے لیے کوئی عمر اور ایج مقرر نہیں کی، بچی اور بچہ بالغ ہو گئے، جب والدین مناسب سمجھے ان کا رشتہ کر دے۔ اب ہمارے ہاں خلاف قرآن و سنت بل پاس ہوتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے نکاح کرے گا تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی، بلکہ اس پر پرچے درج ہوں گے اور بڑی سخت دفعات کے ساتھ کہ اس کو زنا سمجھا جائے گا۔ یہ قرآن کا سیدھا سادہ انکار ہے، قرآن کی آیتوں کے ساتھ ظلم ہے۔ ایسے لوگ اپنا انجام بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو قرآن کو ماننے کی بھی اور قرآن کی ماننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى